الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ سابق آیتوں میں ذکر کیا گیا، اسی کا سلسلہ اگلی آج کی ان آیتوں میں ہے۔ وہ یہ ہے مومن مخلص مومن جو ہوتے ہیں، احکام خداوندی کا جب جب تذکرہ ہوتا ہے ان میں ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، وہ پورے ذوق اور شوق سے احکام خداوندی کا استقبال کرتے ہیں، بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو اور عطا فرمائے گا، برکت دے گا، ایمان مضبوط فرمائے گا۔ لیکن جو ایمان کے اندر کمزور ہوتے ہیں، جنہیں نفاق کی کیفیت بتائی گئی ہے، یعنی دلوں میں پختگی کے ساتھ ایمان نہیں آیا ہے، وہ احکام خداوندی جب ایسے آتے ہیں ان کی زندگی میں جو ان کے اغراض کو ٹکرانے والے ہوتے ہیں، تو ان کے دل کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اپنے نفسانی خواہش کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں آگے بڑھنے کو آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس میں خوف ان کو اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہماری یہ دوغلی پالیسی، ہماری کمزوری کا علم دیگر ایمان والوں کے سامنے ہو جائے تو ہماری فضیحت رسوائی ہوگی، پھر اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کئی ایک چیزوں سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بعض شکلیں تو وہ ہیں جو جنگ و جدال کی، جس میں ہم کو جان گنوانا پڑے گا۔ اس جیسے انسان کے لیے آج کی آیت میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ اگر ایسے لوگوں کو ولو بالفضل اگر تم کو کسی بھی شعبے میں، کسی بھی معاملے میں لوگوں کا امیر بنا دیا جائے، بڑا بنایا جائے، یا اقتدار سونپ دیا جائے اور تم بڑے بن جاؤ، ایسے انسان کرو گے کیا؟ چونکہ تم ایمان میں مضبوط نہیں، تم پختہ نہیں، لہذا لوگوں کے اوپر جو حکمرانی کرو گے، جو اپنا زور چلاؤ گے، جو اپنا حکم چلاؤ گے، وہ سب غلط بنیادوں پر ہوگا۔ تو غلط بنیادوں پر، غلط طریقے پر ہوگا تو اس طریقے سے تم ساری زمین کے اندر بگاڑ پیدا کر دو گے۔ فساد تمہاری وجہ سے ہوگا، خط و غارت گیری تمہاری وجہ سے ہوگی، چونکہ تم زنا کو پسند کرتے ہو، سود کو پسند کرتے ہو، رشوت کو پسند کرتے ہو، کسی کا حق طلب کرنا پسند کرتے ہو۔ اس جیسا تمہارے تحت میں رہنے والی قوم کے اندر یہ برائی عام ہوگی اور اس کو تم ایک معمولی سمجھتے ہوئے اس کو ڈھیل دیتے چلے جاؤ گے۔ اس طرح دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے انسان کے عدل و انصاف کی بنیاد پر، جب تم اس کو کھو دو گے تو گویا قانون قدرت کو بگاڑنے کے در پہ ہوں گے۔ تو لہٰذا اس جیسے لوگ اگر حاکم بنتے ہیں تو وہاں کی قوم کا برباد ہو جاتا ہے، ایک پہلو۔ یا اگر تم احکام خداوندی سے منہ موڑ لیتے ہو، اس کو قبول نہ کرتے ہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم زندگی کے سارے اعمال کے اندر صحیح طریقہ اختیار نہیں کرو گے، غلط بنیادوں پر چلو گے، تو اس طریقے سے بھی زمین میں بگاڑ اور خرابی پیدا کرتے چلو گے۔ نہ صرف یہ کرو گے بلکہ وہ تقطعوا ارحامکم، اپنا اور غیر کی بھی پرواہ چھوڑ دو گے، حتیٰ کہ تمہارے قرابت دار رشتہ داروں کے اس مسئلے میں بھی خاندانوں کو بھی توڑتے چلو گے، قرابت داری کو بھی دور کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ سب کچھ خرابی صرف اور صرف تمہارے دل کے خراب ہونے کی وجہ سے، تمہارے دل میں ایمان پختہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو نیک اور اچھے بندے ہوتے ہیں وہ تو ان ساری چیزوں کو مینوان استعمال کرتے ہیں، جب خراب ہوتے ہیں تو ساری چیزوں میں نہ صرف عام انسانوں میں بلکہ قریب سے قریب تر انسانوں کے معاملات میں بھی بگاڑ اور خرابی پیدا کرتے چلے جاؤ گے۔ لہٰذا اس جیسے انسان جو ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی تائید سے دور ہے۔ جب اللہ کی تائید سے دور ہے تو قوم بھی ان سے خوش نہیں ہے، ان کے خرابت دار بھی ان سے خوش نہیں ہے، ناراض ہے۔ ایسا ہے کیوں؟ فَأَصَمَّهُمْ، اس لیے کہ حق بات ان کے کانوں میں گھستی نہیں، کان رکھتے ہوئے بھی گویا ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ لگی ہوئی ہے، حق بات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو دیکھ کر سمجھنا نہیں چاہتے۔ ظاہری طور پر تو یہ آنکھ والے ہیں، حقیقت میں اپنی آنکھوں سے اندھے ہیں،
کانوں سے بہرے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو کان دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، یہ صرف ظاہر کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس نظر کے پیچھے حق کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس میں تمیز کر کر، یہ دین اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ زمین میں بگاڑ ہوگا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے مجرم قرار پائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں عذاب ہوں گا۔ اس جیسے معاملات احکام خداوندی کے پر بڑے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی تعلیم و تربیت اگلے آنے والی آتی ہے۔